بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جیل سے عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا الیکشن ہوگا جس میں ووٹر جو ہے وہ امیدوار کو ڈھونڈے گا، نہ کہ امیدوار ووٹر کو۔ جی ہاں، واقعی پاکستان تحریک صاحب ویسے بھی تمام ریکارڈ بریک کرتی ہوئی نظر آئی ہے، تو یہ بڑا زبردست دعویٰ، اور انہوں نے کہا اس بار میرے جو کھلاڑی ہیں وہ ایک ایک حلقے سے کھڑے ہوں گے اور تمام مخالفین کو بولڈ کریں گے۔ عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی اور مزید جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے، پہلا رد عمل باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی جانب سے آیا، اس کی تفصیل بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ صدر عارف علوی صاحب کے اوپر اعتماد اٹھا، عمران خان صاحب بہت سی چیزیں انالائز کر رہے ہیں اور پورے کانسیکوینسز کے ساتھ، ایونٹس کے ساتھ شیر افضل مروت سے انہوں نے صدر عارف علوی صاحب سے متعلق انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ پاس کی ہے۔ اس سے متعلق آپ کو میں نے بتانا ہے مریم بی بی کا اکاڑا کا جلسہ، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو متبادل پلان ہے اور شاندار پلان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس باری کمپین بالکل مختلف ہے، بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے۔ یہی انہوں نے اگلے 20-22 دن کے اندر لوگوں کو باور کرانا ہے کہ کون کہاں سے کیسے لڑ رہا ہے۔ یہ ڈیٹیلز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے، تو ریکویسٹ ہے چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو جی عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے نا بہت سی چیزوں کا انالائز بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، پرکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے، ٹی وی کی ایکسیس بھی ہے، اخبارات بھی ان کے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ جو آتے ہیں لوگ ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، کافی چیزیں انالائز کرتی ہیں۔ انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے۔ پہلے تو اس ملاقات کا آپ کو بتا دوں، اس پہ پتہ چلا ہے کہ عارف علوی صاحب کا پتہ آلموسٹ کٹ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہیں، بڑے شدید ناراض ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کا جو معاملہ تھا نا کراچی سے، اس کے اوپر بھی مخالفت کی عمران خان صاحب نے۔ اور بہت سی چیزوں میں ایویڈنس دیکھا جائے تو کہا جا بھی سکتا ہے کہ بالکل حق بجانے میں عمران خان صاحب، لیکن ٹائمنگز بڑی میٹر کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی چیزوں میں شیر افضل صاحب بزبان عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت سی چیزوں میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جیسے تاحیات نواز شریف صاحب کی نااہلی کو ختم کیا نا پارلیمنٹ نے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت سپریم کورٹ نے حکم دیا نا کہ سزا ختم ہوتی ہے۔ انہیں کہا اس وقت جب یہ پارلیمنٹ یہ ایکٹ کر رہی تھی، اس وقت صدر مملکت حج پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، اور حج پہ چلے گئے، اور 3 سے 4 مزید بل اسی دوران منظور ہوئے۔ قائم مقام جج جو صادق سنجرانی صاحب انہوں نے کیے، انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں تھیں 3 سے 4، اور ایکٹ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی جناب اس کا ایکٹ بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے شیر افضل سے ملاقات کر پوری چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آرمی ایکٹ کی صدر مملکت نے حمایت نہیں کی، لیکن کھل کر مخالفت بھی نہیں کی۔ وہ دیکھیں بل سائن ہو گیا، کہاں سے ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، میں تو سائن کر کے نہیں بھیجا تھا، تو یہ تو وہ تھا، یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، خان صاحب کو اس حوالے سے ریگریٹ ہے کہ انہوں نے کھل کے مخالفت بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہی وجہ کہ سیفر کیس اس وقت جو میں بھگت رہا ہوں نا آرمی ایکٹ کے تحت، اس میں صدر عارف علوی صاحب نے اس طریقے سے کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ آرمی ایکٹ کے تحت یہ کیس چل رہا ہے، بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ عارف علوی صاحب سے متعلق عمران خان صاحب کی خیالات اس وقت وہ کیا رکھتے ہیں، اور یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، ان کی خبریں شیر افضل مروت صاحب کی اوورال ویسے ہوتی درست ہے، جذبات کے پہ کوئی زیادہ بول جائے تو اٹس انادر تھنگ، ادروائز ان کی خبریں درست ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے بارے اعتماد کرتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے۔ ہم بس عمران خان صاحب ٹائمنگ نہیں بتا پاتے ان کو کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، اس ٹائم پہ بات کریں، تو جذباتی کی ذرا پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ اپنے نامزد چیئرمین کے میٹنگ کے دوران ہی ایک میٹنگ کر کے بتا دیتے، تو یہ ذرا تھوڑا ٹائمنگ کا پرابلم ہے۔ تو بہرحال دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی بہت سی چیزوں کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیا جی، بہت سی چیزوں کو کلیئر کرنا شروع کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا۔ یہ اہم خبر ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ریلیف ملے یا نہ ملے، لیکن عوام تک یہ ضرور میسج پہنچے کہ ہم آخری گیند تک بلے کے نشان کے لیے لڑیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف ایز اے کھلاڑی جماعت آخری وقت تک لڑی ہے، آخری گیند تک لڑے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، جو نامزد چیئرمین ہیں، اور انہوں نے نامزد چیئرمین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بڑی ریمورس پھیلائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی قسم کا کوئی بائیکاٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بائیکاٹ کریں، ہم الیکشن کو بھرپور طریقے سے کانٹیسٹ کریں گے، یہ اب ہمارا مقابلہ ہے۔ اچھا، ادھر پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان لینے کے بعد نا مختلف نشانات دیے، کنفیوز کر دیا گیا نا، ایسا لگا تھا جیسے کوئی گروسری کی آئٹمز ہیں ان کے اس نشانات کے اندر۔ تو ہر حلقے میں مختلف لوگ ہوئے،
وہ سب کے سب کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں ہوں پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ، میں ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے ووٹ ڈالنا چاہیے، مجھے ووٹ ڈالنا چاہیے. فور سادے الفاظ میں مثال بتاتا ہوں، اگر آپ بٹ کڑائی چلے جائیں لکشمی چوک پہ، تو بٹ کڑائی چلے جائیں تو 8-10 بٹ کڑائی والے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، ہر کوئی کہتا ہے میں اصل ہوں، میں اصل ہوں، میں اصل ہوں. تو اس دعوے پہ اصل کا نقصان ہو جاتا، جو اصل ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چل پاتا. اور کئیوں پہ لکھا تھا اصلی بٹ کڑائی، تو یہ ہوتا ہے. تو یہی سچویشن ادھر بھی ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل کون ہے. اور اس سے پاکستان تحریک انصاف نے نبڑنے کے لیے نا ڈیجیٹل دنیا میں اس کو بڑا آسان بنا دیا ہے. اتنی بھی اب جب اس طرح کی چیزیں ہو تو پھر ڈیفینیٹلی کمپین بھی آپ کو ڈفرینٹ لے کے کرنا پڑتا ہے. ایک گھر میں اگر 4 بندے موبائل استعمال نہیں کرتے یا وہ والا اسمارٹ موبائل استعمال کرتے، کوئی ایک تو کرتا ہی کرتا ہے نا، تو وہ کرتا ہے. تو یہی اب تربیت ہے، یہی اب کمپین ہے، اسی کے اوپر جنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. انہوں نے ایک آسان سا نہایت آسان پورٹل بنا دیا جس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا نام ڈالیں، انتخابی نشان فوراً سامنے آ جائے گا کہ مرغی ہے، ویل چیئر ہے، کوئی اور بینگن ہے، کدو ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سامنے فوراً ایک دم سامنے آ جائے گا. تو میں نے بتایا کہ اصل جو پاکستان تحریک انصاف کی کمپین ہے نا وہ اس گراؤنڈ پر ہوگی. ان کو اس طریقے سے اس کو لڑنا ہوگا اور یہ گیو اپ نہیں کرنا چاہ رہے. ابھی میں آپ کو عمران خان صاحب کی گفتگو بتاتا ہوں، انہوں نے مزید آج گفتگو کر کے کیا پیغام بھیجا ہے اس کی ڈیٹیل آگے چل کے بتاتا ہوں. ادھر عدت میں نکاح والے کیس میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے جی. بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا کہ یہ سب جھوٹ بکواس ہے، میرے خلاف صرف الزامات لگائے ہیں. پوری ٹائم لائن انہوں نے شیئر کی تھی اس درخواست کے اندر کہ کب کب میری طلاق ہوئی اور میں نے عدت کے کتنے دن کاٹے، اس عدت کے دن کے بعد میرے کتنے عرصے بعد میرا ہوا. وہ ایک زبانی تھی اور ریٹن طلاق کچھ اور تھی، اس کی ڈیٹ کچھ آگے تھی، جو چیزیں بھی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے جو چاہیے تو وہاں جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، آپ کو ویسے ہی پتہ ہے وہ ہاتھ پیر جھاڑ کے ہر طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں. تو مطالبہ تو تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم جسٹس عامر فاروق صاحب کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں. تو اس کیس میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس وہ کیس چلا گیا جی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے جی. اور انہوں نے سماعت کی جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے، اور انہوں نے سماعت کی تو سلمان اکرم راجہ پیش ہوئے اور سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے. انہوں نے کہا عدت میں نکاح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ٹرائل کورٹ نے اس میں زنا کے سیکشن بھی لگائے ہوئے ہیں. تو جس پر جج جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے کہا 2 الزامات ہیں جی، ایک نکاح سے پہلے اور دوسرا عدت میں نکاح کے بعد. تو وکیل نے کہا پھر 6 سال بعد جو خاور منیکا کو اچانک یہ یاد آ گیا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو یہ دراصل ہے تو بدنیت ہی نا، کچھ بھی کر لیں تو اس سے بدنیتی کا پتہ چلتا ہے. خیر جج صاحب نے خاور منیکا صاحب کو نوٹس جاری کر دیا. ادھر ٹرائل کورٹ کو بہت جلدی ہے اس جج کو نا فرد جرم عائد کرنے کی، بہت جلدی ہے. تو آج بھی بشرا بی بی پیش نہیں، کیونکہ فرد جرم کے لیے بشرا بی بی کا پیش ہونا ضروری تھا. طبیعت کی ناسازی کی ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں یہ سارے انہوں نے کی تاکہ ادھر سے اسٹے مل جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے تو نہیں دیا لیکن امید ہے کہ اگر وہ اسٹے دے دیں گے تو بہرحال جج صاحب ادھر بہت زیادہ جلدی میں. مزید میں ذرا مریم نواز صاحبہ کے اکاڑا جلسے سے متعلق بولتا ہوں. تو انتخابی مہم کا انہوں نے اکاڑا سے باقاعدہ آغاز کیا. یہاں الیکٹیبلز ہیں جی، الیکٹیبل ہیں ریاض الحق جج صاحب، اور جلسہ جاندار تھا. اور تقریر میں بھی انہوں نے اس تقریر کے کانٹینٹ میں ہم بات کریں تو تقریر میں بھی انہوں نے مستعفی جو ججز ہیں جس سے اعجاز الحسن اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے خلاف انہوں نے بیانیہ بنایا، مکمل کمپین چلائی. تقریر ساری کی ساری ان کے خلاف تھی اور انہوں نے کہا دیکھیں سارے نواز شریف کے اوپر ظلم کرنے والے سارے لوگ اپنے انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں اور خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور استعفے دے کر گھر جا رہے بلکہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہ انہوں نے ان کی خواہش پوری ہوئی نا. تو اب جب خواہش پوری ہوئی تو مریم نواز صاحبہ نے کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیا. ان کا مطالبہ میں کہوں پورا کیا گیا مریم نواز صاحبہ کا، تو انہوں نے اب اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا. ہاں وہ کہتے ہیں عمران خان کے پاس بلے کا نشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کا ڈنڈا ہونا چاہیے تھا، ڈنڈے کے زور سے حکومت کی، اور پھر گھڑی ہونی چاہیے اور پیٹرول بم ہونا چاہیے. ہاں انہوں نے بڑی ایک معنی خیز بات کی. انہیں کہا اگر وہ اس پہ راضی ہو جائے ڈنڈا گھڑی اور پیٹرول پر تو پھر ہم الیکشن کمیشن سے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو ان تینوں میں سے کوئی انتخابی نشان الاٹ کر دے. تو اس کا میں مطلب سادے الفاظ میں تو میں لے سکتا ہوں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا تو انہوں نے اس سے بلے کا نشان واپس لیا. سوال ہے میرا، سوال ہے عمران خان تو ساری عمر کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کی بی ٹیم ہے، مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب وہ تو خود کہتے بھی رہے ہیں. وہ چپڑاسی انہوں نے کہا تھا نا فواد چودھری صاحب نے. تو یہ تو سارے وہی ہیں، اگر آپ بھول گئے تو مجھے تو یاد ہے ساری بات ہے. تو اب وہ دعویٰ سے کہہ رہی ہے تو آپ کہتے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں کہ ان کو گھڑی، ڈنڈا یا پیٹرول بم دے دیں انتخابی نشان. بات یہ تھی. ادھر عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جی، اور انہوں نے قرآن کے پارے کا ریفرنس دیا. انہوں نے کہا اس میں ہے قرآن میں کہ دشمن سے اتنی بھی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. تو بہرحال رد عمل دیا ہے اور انہوں نے قاضی فائز صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے.
اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں امیدوار ووٹر کو نہیں، ووٹر امیدوار کو ڈھونڈے گا. باقی ہر ایک کا انتخابی نشان مختلف ہے، تو ووٹر کا امتحان کہ اس نے امیدوار کو ڈھونڈنا ہے، امیدوار نے ووٹر کو نہیں ڈھونڈنا. یعنی وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ووٹ ہمارا اس حد تک انٹیکٹ ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ ہر حلقے میں میرا کھلاڑی ہوگا اور تمام مخالفین کو بولڈ کریں گے. ٹھیک ہے، 8 فروری کا انتظار کریں، نتیجہ ہمارا ہوگا. تو عمران خان صاحب یہاں لے کے چل رہے ہیں سارے معاملے کو. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.